ألا لله الدين الخالص۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تم سارے اہل حدیث اس صحابی کے کیوں محتاج ہو اور کس لیے تم اس صحابی کے محتاج ہو، اور تم لوگ جو اس وقت جو تہجدیں پڑھ پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتے ہو نا، اور تہجد کے جو فضائل تم سناتے ہو، اور تمہارا امام جو خانہ کعبے میں روتا ہے، وہ دعا اس صحابی نے سکھائی۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، قال الحسن بن علی علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن۔ انہوں نے کہا فی الوتر، حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے وتر میں پڑھنے کے لیے، اور میں تم کو بتاتا ہوں۔ آج وہ پوری دنیا وہ کلمات پڑھ رہی ہے، پوری دنیا حسن کی دعا کے محتاج ہیں۔ اگر وہ ہمارے دوسرے بھائی اللہم انا نستعینک و نستغفرک نؤمن بک و نتوکل علیک پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی مسنون پڑھیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسنون پڑھیں۔ تو کہتے ہیں مسنون کون سا؟ کہتے ہیں وہ رسول اللہ نے جو سکھایا مسنون پڑھیں۔ تو وہ بھی معصور بھی اچھا ہے، مسنون بھی اچھا ہے، لیکن رٹ لگاتے ہیں جو لفظوں پر اڑ جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہی کرنا ہے، تو وہ اپنا نسب کدھر لے کر جائیں گے جب اس نسب کے شروع میں نریٹر جو ہے وہ حضرت حسن علیہ السلام کو پائیں گے؟ حضور کہاں بھاگتے ہوئے آپ جائیں گے؟ جب تک کہ اہل بیت رسول یہ آپ دعائیں پڑھیں گے، اہل بیت رسول کے محتاج ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اہل بیت رسول سے اس طرح سے الگ ہو جائیں۔ تو جامع ترمذی میں یہ دعا آئی ہے جو باب ما جاء فی القنوت کے تحت آئی ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کلمات سکھائے جو وتر میں تھے، اور اب میں وہ کلمات پڑھتا ہوں۔ اللہ مہدنی فی من ہدیت، آپ پڑھتے ہیں یہ سارا دن، آپ کو یاد ہے؟ وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقینی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا و تعالی۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور ان لوگوں میں شمار کر اور شامل فرما جن کو تو نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے۔ یہ کون کا پڑھ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور رسول اللہ نے اپنے نواسے کو یہ دعا سکھائی۔ اب یہ اس نواسے نے بے لاتعداد شادیاں کرنی۔ ذرا سن لیں، جنت کے جوانوں کا سردار، یہ اچھی ہدایت آئی کہ لوگوں کی بیٹیوں کو بلا بلا کے لا کے طلاق دو۔ ہاں آپ یہ دیکھیں تو صحیح ہو کیا رہا ہے؟ وہ جی رسول اللہ نے کہا معاویہ، اللہ معاویہ کو ہادی مہدی بنا دے۔ میں نے کہا یہی کہا بنا دے، کب کہا یہ ہو گیا؟ بنانے کی کیا بات کی نا؟ وہ تو دعائیں حضور نے کئی کی ہیں لوگوں کے ساتھ بارے میں، آپ کی قبول نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں ہے کہ 70 آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کر دیں، قبول نہیں ہوگی۔ ہم دیکھیں گے قبول کرنی یا نہیں کرنی۔ نہ الٹی سیدھی گیم چلائیں۔ بچے کو فرمایا آپ نے پیارے بیٹے پڑھ، خدایا مجھے ہدایت دے اور ان میں شامل فرما جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی، مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو نے عافیت بخشی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ صراط الذین انعمت، یہ اسی کا جو میں نے آپ کو پڑھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ اس کی تشریح ہو رہی ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور اس کے بعد وہ راستہ جن ان لوگوں کا راستہ جو اس راستے پر چلے، یعنی جن پر تیری نعمت کا اتمام ہوا۔ جو راستے پر چلے گا تو سمجھو اس کو نعمت مل گئی، اور جس کو نعمت ملی ہوئی ہے سمجھو وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ اس کی تشریح ہو رہی ہے۔ فرمایا اور جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے مجھے ان میں شامل کر کے اپنا دوست بنا لے۔ امام حسن دعائیں مانگ رہے ہیں، چھوٹا سا ننھا سا لڑکا دعائیں مانگ رہا ہے، ننھے ہاتھ ہیں، اور ایسی ہاتھوں میں باتیں کیسی کیسی بڑی بچہ کر رہا ہے۔ ذرا آپ دیکھیے صحیح، آپ کا بچہ کیا کرتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ لفنٹر اور آوارہ آپ سے موبائل مانگتا ہے۔ فرمایا جو کچھ تو نے عطا فرمایا اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ بچے کی بات سن رہے ہیں؟ کیا بچہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تو نے عطا فرمایا اس میں مجھے برکت عطا فرما۔ آپ کے بچے برکت مانگتے ہیں، کثرت مانگتے ہیں، ہمیں کثرت سے دے،
کثرت سے دے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت سے مانگتے مانگتے تم نے جا کر قبریں دیکھ لی، کثرت ہی مانگتے مر گئے۔ رزق کی دعا بتا دے، رزق کی دعا بتا دے۔ کون سے رزق کی دعا بتا دوں؟ اب تو تمہارا 1001 روپیہ بن گیا ہے، اگر 1 روپے کو 1000 بنانا چاہتے ہو تو اللہ سے برکت کی دعائیں مانگو، ورنہ 1000 بھی دے کے تمہاری پوری نہیں پڑے۔ فرمایا برکت ڈال، اور جس شر اور برائی کا تو نے فیصلہ کر لیا مجھے اس سے مامون اور محفوظ فرما میرے خدا۔ بچے کی دعا تو سنیں، یہ امام ہے، یہ بچہ بڑا ہو کے کیوں نہ امیر المومنین بنے گا اور کیوں نہ علیہ السلام کہلائے گا۔ فرمایا مجھے شر سے بچا اور مجھے محفوظ کر لے، یقیناً فیصلے تیری طرف سے ہی صادر ہوتے ہیں، اس لیے کبھی بھی میرے خلاف کوئی فیصلہ صادر نہ فرمانا۔ ایمان کی معراج تو دیکھیے حسن کے ایمان کی معراج تو دیکھیے، اس کو یقین ہے کہ کوئی جوتشی، کوئی نجومی، کوئی پامسٹ، کوئی لکیریں کھینچنے والا، کوئی ستارے اور رنگ اور یہ برج دیکھنے والا قسمت ہی بدلتا ہے تو کون بدلتا ہے؟ ایک اللہ بدلتا ہے۔ فرمائے فیصلے آپ کرتے ہیں خداوند عالم، اس لیے کوئی ایسا فیصلہ میرے خلاف نہ صادر فرما دیں جس سے جہنم میں چلا جاؤں۔ اور فرمایا جس سے آپ پیار کر لیں میرے اللہ، اس کو کوئی ذلیل اور رسوا اور خوار نہیں کر سکتا۔ بچے کی بات تو سنیے، نبی نے کیا سکھایا؟ نبی نے اپنے نواسے کو وہ دعا سکھائی جو دعا اس کی زندگی میں ایک ایسے مقام پر جا کر کام آنی تھی جس کے لیے اس کی تربیت نبی نے فرمائی۔ آپ دعا کو سننے کی کوشش کریں۔ نبی نے حسن کو اگر یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور 2 گروہوں کے اندر صلح کرا دے گا، جیسے یہ حدیث سنا رہے ہیں اپنے مطلب کے لیے، اس میں سے کئی معنی نکالتے، نبی نے اس کو یہ دعا بھی ساتھ سکھائی ہے کہ خداوند عالم جس سے تو پیار کر لیتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور فرمایا جس سے تو وہ شخص عزت نہیں پا سکتا جس کا تو دشمن ہو جائے، وہ شخص کبھی عزت نہیں پا سکتا جس کا دشمن تو ہو جائے۔ اِنَّهُ لَا يُذِلُّ مَنْ وَلَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَيْتَ، یہ ہے حدیث کہ جس کو آپ عزت دے دیں اور جس کے آپ ہو جائیں دشمن، کیا وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر میں عزت والا بن کر رہ کر جی سکوں گا؟ اور فرمایا خداوند عالم تبارک ربنا و تعالیت، اے میرے اللہ مجھے پورا پتہ ہے کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی سے لے کر آپ کا وجود اور آپ کی صفات سب کی سب برکت والی ہیں اور ہماری حمد و ثنا سے بہت بلند اور اعلیٰ ہیں۔ یہ ہے وہ بچہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن کو کیا سکھایا ہے۔ حسن کو آپ علیہ السلام نے یہ سکھایا کہ یہ بچہ جو ہے اس کے بارے میں نانا کو اس کی اتنی آخرت کی فکر تھی کہ رسول اللہ نے اس کو تہجد کے لیے دعا سکھائی کہ پتر عام نماز کی دعا نہیں ہے، یہ تجھ پر جو آگے وقت آنے والا ہے میرے بیٹے، میرے ننھے پیارے پیارے بیٹے، تجھے جو آئندہ جائز ناجائز کی مقام آئے گا، حرام پیسہ کھانے کا مقام آئے گا، خلافت کے اندر بک جانے کا ایک مقام آئے گا، تو اس وقت بک جائے۔ پیغمبر نے بچپن میں اس بچے کی تربیت کرنا شروع کر دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی دنیا اور آخرت کی بلائی کی دعا نہیں جو رسول اللہ نے اپنے نواسے کو یہاں سکھانی دی ہے۔ آج امت جو ان تمام دعاؤں میں حرم میں ہو یا مسجد نبوی میں ہو یا آپ مسنون دعا پڑھنا چاہتے ہوں تو آپ کبھی بھی حضرت حسن علیہ السلام کو بھلا نہیں سکیں گے، کیونکہ حسن کے ذریعے سے یہ دعا پہنچی ہے۔ پوری امت جو یہ دعائیں پڑھتی ہے سارا اصال ثواب خود بخود جناب حضرت حسن علیہ السلام کو ہو جاتا ہے۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بچہ جو بچپن سے، اس کے مقابلے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، میرا تنقیص کرنا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کسی زمانے میں خط لکھا کہ مغیرہ مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا اذکار کیا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر وہ لکھ کر بھجوایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ٹھیک ہے، اللہم، وہ بتایا کہ اے اللہ جس کو آپ نفع دیتے ہیں اس کو کوئی اور نفع نہیں دے سکتا، یہ دعائیں سکھائیں۔ یہ وہ کب لکھ رہے ہیں؟
جب بوڑھے ہو گئے ہیں تب وہ خط لکھ کے پوچھ رہے ہیں یہ بچہ کب دعا مانگ رہا ہے؟ جب بالغ بھی نہیں ابھی ہوا وہ دعائے تہجد پڑھ رہا ہے وتر کے اندر۔ اپنی اپنی تربیت اور دلچسپی کے مقام ہوتے ہیں، کسی کو فرصت نہیں ہوئی ہوگی اپنے دنیا کے دوسرے کاموں سے تو وہ اس میں مشغول رہے ہوں گے، یہ کہاں مشغول وہ کہاں، اس سوچنے کی باتیں ہیں نا، سوچیں نا آپ سوچتے نہیں ہیں نا، آپ کہتے ہیں بس ایک سمت میں سوچے جاؤ، ایک سمت میں سوچے جاؤ، کیسے ایک سمت میں ایک ڈائمنشن میں سوچے جائیں؟ جب بات کے ہزار پہلو ہیں محدثین اکرام نکالتے ہیں تو آپ کو سوچنا پڑے گا نا، شخصیات کو جب آپ تولیں گے تو آپ کو شخصیات کو گننا اور تولنا دونوں پڑے گا، آپ دونوں کام کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس طرح سے یہ کریں؟ اس لیے جناب حسن کی جو محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ ہے، رسول نے محبت کے تقاضے میں حسن کو کوئی جائیداد نہیں دی ہے، کوئی دولت نہیں دی ہے، رسول نے جو محبت کا تقاضا ہے وہ حسن کی دنیا بھی سوار کر چلے گئے ہیں اور حسن کی آخرت بھی سوار کر چلے گئے ہیں۔ دنیا سوارنے کا مطلب بھی پیغمبر نے یہی اس کو بتایا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں سے جو بولو گے وہاں جا کر وہ تم کاٹ لو گے، اس لیے کچھ ایسا بو کر جانا کہ تم خدا کے قریب رہو۔ وقتی طور پر اقتدار آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، اس میں پریشان ہونے والی بات کیا ہے؟ ایک اقتدار کیا لاکھوں چیزیں بھی بعض اوقات چھوڑنی پڑتی ہیں۔ تو جناب حسن علیہ السلام کی یہ ایک دعا ہے۔